بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب الثقافۃ البہلویہ میں گفتگو یہاں تک پہنچی ہے۔ پہلے کا ہم خلاصہ بیان نہیں کریں گے کہ المہدویہ لدى جمہور المسلمین، مسلمانوں کے نزدیک مہدویت کا تصور، ٹھیک ہے۔ اب یہی والی بات اس پہ دو بحث آ جائیں گی نا۔ پہلی بحث یہ ہے مسلمانوں کے نزدیک مہدویت کا تصور، پہلی بحث یہ ہے، اور دوسری بحث یہ ہے مکتب اہل بیت میں مہدویت کا تصور۔ تو یہ پہلی بحث میں ہی تقریباً 3 چیپٹرز آ جائیں گے، ہمارے 3 باب آ جائیں گے اسی بحث میں مسلمانوں کے نزدیک۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ سید وعدہ کر چکے ہیں شروع میں کہ بھئی ہم وہ احادیث لے کے آئیں گے جو صحیح ہوں گی، صحیح احادیث یا موثق احادیث یا حسن حدیث ہے، اس کے علاوہ نہیں لائیں گے۔ کبھی تائید کے طور پہ کوئی لے آئے تو لے آئے۔ تو اہل سنت کی کتابوں سے بھی جو حدیث پیش کریں گے وہ ان کی کتابوں میں جو صحیح ہیں وہ احادیث پیش کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بھی 3 باب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ باب رابع، باب خامس اور باب السادس، جو اس کتاب کے نسخے کے مطابق ہے۔ تینوں میں کیا بیان ہوگا؟ بیان یہ ہوگا کہ 12ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو ان کے مصادر میں احادیث نقل ہوئی ہیں، پہلا یہ باب احادیث نقل ہوئی ہیں۔ دوسرا مصادر، مصادر کیا مطلب؟ ان کی کتابیں، کون کون سی کتابیں جس میں 12ویں امام کا تذکرہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد موقف بیان کریں گے۔ ہم نے یہ پچھلے درس میں اشارہ کر دیا تھا کہ 51 اصحاب نے 51 اصحاب میں اصحاب سہا کی بات کر رہا ہوں۔ سہا کیا مطلب؟ سہا ستہ کی بات کر رہے ہیں، یعنی سہا ستہ میں 51 ایسے اصحاب ہیں جنہوں نے امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے احادیث نقل کی۔ کتنی حدیثیں نقل کی یہ نہیں کہہ رہے ہیں، اصحاب اتنے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک نے 10 کی ہوں، 20 کی ہوں، 40 کی ہوں، وہ دوسرا موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اسی طرح سینکڑوں تابعین نے سہائے ستہ میں، سینکڑوں تابعین نے احادیث 12ویں امام کے حوالے سے نقل کی۔ اب ہم جو ابتدا کر رہے ہیں الدرس الرابع، یہاں کے مطابق وہاں سے ابتدا کر رہے ہیں، ان احادیث کو پیش کریں گے جو اہل سنت کے مصادر میں، یعنی غیر شیعہ کے مصادر میں 12ویں امام کے حوالے سے احادیث ہیں۔ احادیث کو شروع کرنے سے پہلے سن لیجئے، پہلے ہم نے بیان کیا انجیل سے بھی، انجیل کے نسخوں سے، انجیل یوحنا، انجیل مرقس اور دوسری جگہوں سے بیان کیا ہم نے کہ کس طریقے سے اس میں تذکرہ ہے 12ویں امام علیہ السلام کا۔ اسی طرح یہودیوں کی کتاب سے بیان کیا، تو اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں جا رہا ہوں اپنے باپ کی جانب، ٹھیک ہے، جو مجھ سے بہتر ہے۔ تو وہ ان کا عقیدہ تھا، ہم اسے نہیں مانتے، لیکن ہماری بحث کس میں ہے کہ حضرت عیسیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ان قریب ایک ایسا آئے گا کہ جو سید ھذا العالم، اس عالم کا سردار ہوگا۔ اسی طرح یہاں پہ ان احادیث میں جو ان کا درمیان میں عقیدہ آ رہا ہے اس کا ہمارا تعلق نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس میں مہدویت کا کیسے ذکر آیا ہے۔ جی، یہ بالکل ایسا ہے۔ کچھ جگہوں پہ ایسا ہے کہ جہاں پہ وہاں اسماء لیے گئے ہیں کہ ایک مصلح آئے گا، تو وہاں پہ رسول خدا پر بھی تطبیق ہوئی ہے۔ جیسے انجیل میں لکھا فارقلیتا، ٹھیک ہے، فارقلیتا آئیں گے، تو اب ان کی جو صفات بیان ہوئی وہ 12ویں امام کی صفات ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے کائنات کے نبی بھی مراد لیے ہیں، لیکن اس میں بعد میں تحقیق کی گئی تو اندازہ یہ ہوا کہ وہ جو آئیں گے تو دنیا میں کہیں پہ ظلم و جور نہیں ہوگا، ہر جگہ اسلام پھیل جائے گا، تو اس سے مراد یہ 12ویں امام ہی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی نے کہا تھا میرا ہم نام۔ تو یہ بھی تحقیقات موجود ہیں اس حوالے سے۔ کچھ جگہوں پہ حتیٰ ابھی کچھ روایات آئیں گی، وہاں پہ کچھ احادیث میں 12ویں امام کو امام حسین علیہ السلام پہ تطبیق کیا، کس نے؟ مخالفین نے، ٹھیک ہے، وہ آئے گا انشاءاللہ۔ اب ابتدا ہم کرنے جا رہے ہیں کہ اہل سنت کے مصادر میں 12ویں امام کا تذکرہ۔ اب سنیے گا، ما رواہ عبد الرزاق انہوں نے کتاب میں اپنی روایت نقل کی ہے، 211 ہجری میں وفات ہوئی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ 12ویں امام کی ولادت کب ہوئی ہے؟ 255 ہجری 15 شعبان، اور یہ 211 ہجری میں وفات ہو گئی ہے۔ اپنی کتاب میں نقل کر رہے ہیں 12ویں امام کے حوالے سے حدیث، بسندہ عن ابی سعید الخدری، ابی سعید الخدری سے روایت نقل کی ہے۔ بہت جلدی ہم کوشش کریں گے ان روایات کو پڑھیں۔ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بلاء یصیب هذه الامہ، کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے کچھ بلا کا
ذکر کیا ابتلا کا، امتحانات کا ذکر کیا، بلاؤں کے نازل ہونے کا ذکر کیا جو اس امت پہ نازل ہوں گی. حتی لا یجد الرجل ملجا یلجا الیہ، انسان کوئی پناہ گاہ نہیں پائے گا کہ جہاں جا کے پناہ لے لے. من الظلم، ہر طرف ظلم و جور ہوگا، اس کو کہیں پناہ نہیں مل رہی ہوگی. تو ہوگا کیا؟ فیبعث اللہ تعالی رجلا من اطرتی، اللہ میری اطرت سے ایک شخص کو بھیجے گا. صرف اطرت نہیں کہا، من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں سے ہوگا. ٹھیک، یہیں پہ اگر ٹھہر جائیں تو جو کائنات کے نبی کی حدیث جو مسلم ہے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. ٹھیک ہے، اور لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اس کا مطلب ہمیشہ کتاب اور اطرت ساتھ ساتھ رہیں گے. کائنات کے نبی کہہ رہے ہیں 12ویں امام میری اطرت میں سے ہیں. من ولد فاطمہ، آگے آئے گا شہزادی کونین کی نسل سے. تو اس کا مطلب ہر زمانے میں قرآن بھی ہوگا اور اطرت بھی ہوگا. تو اس زمانے میں ان سے جا کے پوچھے اطرت میں کون ہے، اطرت میں کون ہے؟ 12ویں امام نہیں ہے نا. آپ کہتے ہیں نہیں نہیں پیدا ہوں گے، تو ابھی اطرت میں کون ہے؟ اطرت رسول میں. یہی سوال کر لیا جائے تو جواب نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اس وقت یہ حدیث بالکل صحیح ہے آپ کے نزدیک، صحیح سند ہے، یہ سنتی بعد میں شامل کیا. اطرت میں اس وقت کون ہے؟ کائنات کے نبی فرما رہے میری اطرت سے مہدی علیہ السلام ہے. فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا، جس طرح ظلم و جور سے بھری ہوگی دنیا، وہ عدل و انصاف سے بھر ڈالیں گے. ان کی صفت یہ ہوگی یرضا عنہ ساکن السماء و ساکن الارض، آسمان میں رہنے والے بھی ان سے خوش ہوں گے، راضی ہوں گے، زمین میں رہنے والے بھی ان سے خوش ہوں گے، راضی ہوں گے. لا تدع السماء من قطرها شيئا الا ثبته مدرارا، سورہ نوح کی آیت ہے نا، ارسل علیکم مدرارا. ٹھیک ہے، وہ آیت ہے بھئی کہ اس پروردگار نے تم پر مسلسل پے در پے موسلا دھار بارش کی. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے بھئی؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جنات وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا. یہ آیت ہے. مدرار یعنی پے در پے بارش ہونا، موسلا دھار بارش ہونا، بابرکت بارش ہونا. ٹھیک ہے، اب حدیث میں سرکار فرما رہے ہیں کہ مخالفین کی کتابوں میں وہ ایسے ہوں گے کہ ان کی برکت سے آسمان سے ایک قطرہ بھی اگر گرے گا تو موسلا دھار بارش کی مانند برکت پیدا کر دے گا. اور نہ صرف برکت وہ قطرہ کرے گا، کیسے برکت پیدا ہوگی؟ لا تدع الارض من مائها شیئا الا اخرجته، آسمان سے ایک ایک قطرہ بھی اگر برسے گا تو اس کا نتیجہ زمین سے نکلے گا اور زمین اپنے خزانے ظاہر کر دے گی. حتیٰ یہاں تک کہ ایسا دور ہوگا کہ تتمنا الاحیاء الاموات، جو زندہ ہوں گے وہ تمنا کریں گے مردوں کی، نہیں مرنے کی نہیں، مردوں کی، اموات. ٹھیک ہے، الموت نہیں ہے. کیا مطلب؟ چاہنے والے تھے دنیا سے گزر گئے، بیچارہ ظلم سے پریشان مر گیا، کاش وہ ہوتا اس دور میں، وہ کتنا خوش ہوتا، وہ تمنا کریں گے. ٹھیک، یعیشون فی ذالک، اب یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے یہ والی بات. یعیشون فی ذالک 7 سنین او 8 سنین او 9 سنین، وہ کتنے سال رہیں گے؟ 7 سال رہیں گے یا 8 سال رہیں گے یا 9 سال رہیں گے. اس میں پہلی بات وہ سال کے بھی حوالے سے کلام ہے نا، کانا مقدارہ، سال کی مقدار کتنی ہوگی؟ 50,000 سال، 50,000 سال کے برابر ایک سال ہوگا. یہ بھی ہے روایات میں اور قرآن کریم کی آیت محشر کے حوالے سے. اگلی روایت جلدی جلدی پڑھتے ہیں. ما رواہ نعیم ابن حماد المروزی، نعیم ابن حماد المروزی 229 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. سند معتبر سے اپنی سند سے روایت نقل کرتے ہیں محمد حنفیہ سے کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنے عقیدے کے مطابق کہا انہوں نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لکھا ہے علیہ وآلہ وسلم ہم کہیں گے، المہدی یصلحہ اللہ تعالی فی لیلۃ واحدہ، ایک رات میں ہی اللہ ان کے معاملے کو حل کر دے گا. جس طرح روایات میں آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ ایک رات میں عطا کر سکتا ہے نبوت رسالت، تو پھر 12ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اذن ظہور عطا کر سکتا ہے. اسی طریقے سے یصلحہ اللہ تعالیٰ ایک یہ ہے، دوسرا وہ بھی ہے کہ اگر ایک دن بھی، ہاں جی احسن، ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو اللہ ان کو بھیج دے گا. تو المہدی یصلحہ اللہ تعالی فی لیلۃ واحدہ، یصلحہ اگر ترجمہ یہ کریں تو یعنی ان کے معاملے کو حل کر دے گا، انہیں بھیج دے گا. ٹھیک ہے، تو المہدی یصلحہ کریں گے تو معنی یہ ہو جائے گا وہ اصلاح کر دیں گے.
युस्लिहुहु अल्लाह, अल्लाह इसका फाइल है। अल्लाह यानी उनके मामले में आसानी कर देगा, उन्हें भेज देगा चाहे एक ही रात रह गई हो। दूसरी रिवायत में आया, मौला कायनात से ही है ये, रज़ियल्लाहु अन्हु ये फरमा रहे हैं, हुआ मिन इतरतिन नबी, 12वें इमाम किससे हैं? इतरत रसूल से हैं। सुनन बल्कि इब्ने अबी शैबा रिवायत नकल करते हैं पूरी सनद के साथ मौला कायनात से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस हदीस में वही बयान हो रहा है जो हम बयान कर चुके, लौ लम यब्का मिन अद-दहर इल्ला यौम, अगर जिंदगी में, जमाने में सिर्फ एक दिन बाकी रह जाए, लबअसल्लाहु रजुलन मिन अहले बैती, तो भी वो दिन खत्म नहीं होगा, कयामत नहीं आएगी, यहां तक कि अल्लाह मेरे अहले बैत में से एक ऐसे शख्स को भेजे कि यमलउहा अदलन कमा मुलिअत जौरा, जिस तरह जमीन जुल्म जौर से भरी होगी वो जमीन को अदल इंसाफ से भर देगा। तो जब सबका अकीदा यह है कि कयामत नहीं आएगी, चाहे एक दिन में रह जाएगा, जब तक 12वें इमाम ना आए, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ना आए, तो फिर कयामत आने वाली है ये नहीं कहना चाहिए। कयामत से पहले इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो कयामत आएगी। इसी तरह अहमद इब्न हंबल, इमाम अहमद इब्न हंबल ने पूरी सिलसिला सनद के साथ रिवायत नकल की है जनाब सईद खुदरी से, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तक़ूमु अस्साअ, कयामत नहीं होगी, पॉसिबल नहीं है कयामत हो, हत्ता तमतलिउल अर्द ज़ुल्मन व उद्वाना, यहां तक कि जमीन जुल्म उद्वान से भर ना जाए। फिर क्या होगा? सुम्मा यखरुजु रजुलुम मिन इतरती, उसके बाद मेरी इतरत से एक शख्स आएगा, मिन अहले बैती औ मिन अहले बैती, या मेरे अहले बैत से आएगा। ठीक है, अब ये रावी की तरफ से है या मुसन्निफ की तरफ से, औ का लफ्ज आ गया, या अहले बैत से होगा या इतरत से होगा। ठीक है, यमलउहा अदलन व क़िस्तन व अदलन कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा, जिस तरह जुल्म जौर से भरी होगी दुनिया, वो अदल इंसाफ से भर देंगे। इतरत और अहले बैत कह देंगे तो और भी कुछ हो सकता था शामिल, इतरत जो है वो खास तौर से शामिल, जबकि कायनात के नबी ने अहले बैत में भी वाज़ेह कर दिया। ठीक है, कि हा उलाए अहलु बैती, वो लुग़वी अहले बैत नहीं देखा जाएगा जिन्हें किसा के नीचे जमा कर दिया, वो तो इतरत भी और वजाहत हो गई इसमें। ठीक है, इब्न माजा, सुनन इब्न माजा में अमीरुल मोमिनीन इस्लाम से हदीस है, अल महदियु मिन्ना अहलल बैत, हम अहले बैत से हैं, युस्लिहुहुल्लाहु फी लैलतिन। ठीक है, एक ही रात में अल्लाह उन्हें इज़्न अता कर सकता है। ठीक, अगली हदीस इब्न माजा में, सुनन इब्न माजा में अनस इब्न मालिक से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, नहनु वुल्दु अब्दुल मुत्तलिब, हम अब्दुल मुत्तलिब की जो औलाद हैं, सादतु अहलिल जन्नह, जन्नत की अहलियत रखने वालों के सरदार हैं, जो जन्नत की अहलियत रखता है उसके सरदार हैं। ठीक है, यानी क्या मतलब, जन्नत में जाके सरदार बनेंगे, जन्नत की अहलियत कहा है, जन्नती लोग नहीं कहा, यानी आज भी जो जन्नत की अहलियत रखता है उसके सरदार हैं वो। ठीक है, जवानाने जन्नत के सरदार वो हम तर्जुमा कर देते हैं, ठीक है, लेकिन जवानान सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, जो दुनिया में भी उन्हें सरदार मानता है, यानी जन्नत की अहलियत रखता है उसके सरदार हैं वो। ठीक है, खूब। फिर फरमाया, अना व हमजा अली जाफर हसन हुसैन वल महदी अलैहिस्सलाम। इसी तरह जनाब उम्मे सलमा से रिवायत है, अबू दाऊद, सुनन अबू दाऊद, अब इसमें रेफरेंस सारे लिखे हुए, चेक कर लें तो वो बाकायदा मिल जाएंगे, इस्लाम 360 पर भी जाके चेक कर लेंगे तो वो आपको मिल जाएंगे। कायनात के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जी, कुछ जगहों पे ऐसा है लेकिन ये जदीद तहकीक के मुताबिक है, तो काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, उसमें मौजूद है। अल महदी मिन इतरती मिन वुल्द फातिमा, मेरी इतरत से हैं, कोई और ना बना लेना, मिन वुल्द फातिमा। इसी तरीके से तिरमिज़ी ने रिवायत की है, 8वीं रिवायत हम पढ़ रहे हैं अपनी सनद के साथ, अब्दुल्ला से अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यली रजुलुम मिन अहले बैती युवातिउ इस्मुहु इस्मी, मेरे अहले बैत में से यली एक शख्स मेरे बाद आएगा, आएगा। ठीक है, युवातिउ इस्मुहु इस्मी, क्या मतलब, मेरा और उसका नाम बिल्कुल बराबर आ जाएगा, बिल्कुल वही जो मेरा नाम है उसका नाम होगा वही। काल आसिम, आसिम कहते हैं, वह अखबरना अबू सालेह, यहां लिखा हुआ है वह अना अबू सालेह, ये गलत है, वह अखबरना अबू सालेह, आसिम कहते हैं इसी तरह हमें हदीस बयान की है अबू सालेह ने, अन अबी हुरैरा, अबू हुरैरा से हदीस बयान हुई है, क्या, लौ लम यब्का मिनद दुनिया इल्ला यौम, पूरी दुनिया में अगर एक दिन भी बाकी रह जाएगा कयामत नहीं आएगी, लतव्वलल्लाहु ज़ालिकल यौम,
اللہ اس دن کو بہت طویل کر دے گا، حتی یلی، یہاں تک کہ آ جائے رجل من اہل بیتی، یہ وہی اوپر سے ہو جائے گا، میرے اہل بیت میں سے ایک شخص آ جائے جس کا نام میرے ہم نام ہے۔ یہ آج بھی آپ جا کے جامع ترمذی میں دیکھیں تو حدیث نمبر 2231 ہے، اس میں یہ مل جائے گی، اور اسی میں اسٹیٹس میں دیکھیں گے تو صحیح لکھا ہوا ہے حدیث کے آگے، ٹھیک۔ اگلی حدیث، نبی حدیث جو یہاں طبرانی نے نقل کی ہے معجم کبیر میں، معجم صغیر میں معذرت، ان ابی ایوب، جناب ابو ایوب انصاری سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا، جناب سیدہ کونین سے فرمایا، کیا فرمایا شہزادی کونین سے؟ دیکھو بھائی، نبینا خیر الانبیاء، ہمارا نبی تمام انبیاء میں افضل بہترین، وہو ابو کی، اے بنت پیمبر، اے زہرا، وہ آپ کے بابا ہیں، شہیدنا خیر الشہداء، ہمارا شہید تمام شہداء میں سب سے افضل، وہ کون؟ عمو ابی کی، حمزہ، آپ کے بابا کے چچا جناب حمزہ، کائنات کے نبی کے چچا تھے نا جناب حمزہ، ہم عمر تھے، ٹھیک ہے، عمو ابی کی حمزہ، وَمِنَّا مَن لَهُ جَنَاحَانِ، ہمیں میں سے وہی ہیں کہ جن کے اللہ نے دو پر عطا کیے، یطیرو بہما فی الجنہ، جنت میں ان دو پروں کے ذریعے پرواز کرتے ہیں، کون ہے وہ؟ جناب جعفر طیار، حیث یشاء، جہاں پہ چاہیں پرواز کرتے ہیں، وہو عمو ابی کی، آپ کے بابا کے ہاں چچا زاد ہیں، یہ ہو جائے گا، اصل میں چچا تو نہیں ہے نا بھائی جناب جعفر، چچا زاد ہے نا، ٹھیک ہے، جعفر، وَمِنَّا سِبْتَا هَذِهِ الْأُمَّةِ، اسی امت کے سبتین، ٹھیک ہے، جناب جعفر چچا کہاں تھے؟ جناب ابو طالب کے بیٹے، حضرت حمزہ سے کے بعد جناب جعفر کا ہم کہہ رہے ہیں، جی ہاں، تو یہاں پہ غالباً تھوڑا سا کچھ یا مس پرنٹنگ میں ہوئی ہے یا راوی سے کچھ اشتباہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، جی ہاں، وہو ابن ام ابی، یہ ایسے ہو جائے گا، آپ کے چچا زاد، وَمِنَّا سِبْتَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، آگے الحسن والحسین، وَهُمَا ابناک، وہ آپ کے بیٹے ہیں، یعنی تمام کے تمام فضیلتوں کا محور جناب سیدہ، اگر جنت کے سردار تو آپ کے بیٹے، اگر شہداء کی سردار تو آپ سے رشتہ داری، اگر یہ تو آپ سے، تب اس کے بعد کا من المہدی، ہمیں میں سے امام مہدی علیہ السلام، وہ بھی آپ کی نسل میں ہیں۔ الدرس الخامس، لا اچھا، اس میں معاملہ یہ ہے کہ اہم چیز تیزی سے ہم پڑھ لیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے، کہ بعض جگہ یہ ملتا ہے حدیث میں کہ بھئی اسمہ یواطئ اسمی، دوسری جگہ آیا وہ اسم ابی ہی، اسم ابی، ان کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا، یہ بھی تھا، وہ ابی لکھیں آگے نون کا نقطہ ہٹ جاتا ہے، وہ تھا ابنی، ان کے والد کا نام میرے بیٹے حسن کے نام پہ ہوگا، یہ تھا اصل میں، تو نون کا نقطہ ہٹائیں وہ ابی بن جاتا ہے، یہ بھی ایک تحریف ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یا تصحیف کہیں تحریف کہیں، اگرچہ اس کے بھی جوابات دیے گئے، تیزی سے ہم یہ پڑھ لیتے ہیں۔ الدرس الخامس میں حاکم نیشاپوری نے نقل کیا ہے، 405 ہجری میں ان کی وفات ہے، تمام سند معتبر کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں آئے، فخرج الینا مستبشرا، کائنات کے نبی خوشی کے عالم میں آ رہے تھے، مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں، خوش ہیں، یعرف السرور فی وجہ، چہرے پہ خوشی کے آثار موجود ہیں، فما سألناہ عن شیء الا اخبرنا بہ، کائنات کے نبی اتنا خوش تھے کہ ہم جو سوال کر رہے تھے جواب دیے جا رہے ہیں، نبی جواب دیے جا رہے ہیں، اتنے میں جیسے ہی ہم نے دیکھا، حتی مرت فتیۃ من بنی ہاشم، بنی ہاشم کے کچھ جوان سامنے سے گزرے، ان میں کون کون تھے؟ فتیہ، جوان کہتے ہیں نا، اصحاب کہف کو کہا گیا، انہم فتیۃ فیہم الحسن والحسین، انہی میں امام حسن امام حسین، تو جیسے ہی ان کو دیکھا کائنات کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فلما رآہم التزمہم، سینے سے لگایا، وانہملت عیناہ، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہم نے کہا رسول خدا، ما نزال نرا فی وجہ کا شیئا نکرہہ، ابھی آپ مسکرا رہے تھے، اب ہم مسلسل آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی آنکھیں نم ہو چکی ہیں، آپ کو کوئی چیز ناپسندیدہ لگ رہی ہے، کیوں یہ آپ کے چہرے پہ غمی کے آثار آئے؟ تب کائنات کے نبی نے بیان کیا ہے، ظلم بیان کیے اہل بیت پہ ہونے والے کچھ حد تک، اور اس کے بعد بیان کیا ہے کہ پاروِ امام کے حوالے سے کہ وہ آئیں گے، تم میں سے جو بھی زندہ ہو نا ان کے لشکر میں شامل ہو جانا، کائنات کے نبی بیان کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہاں ہے یہ، مکتبہ تشیع کی کتاب میں نہیں ہے، حاکم نیشاپوری نقل کر رہے ہیں،
نبی نے کہا انا اہل بیت اختار اللہ لنا الآخرہ علی الدنیا، ہم اہل بیت ہیں، اللہ نے آخرت کو ہمارے لیے چن لیا ہے دنیا کے مقابلے میں۔ وَإِنَّهُ سَيَلْقَى أَهْلُ بَيْتِي، آنکھوں میں نمی اس لیے آئی کہ میرے اہل بیت میرے بعد جو مصیبتیں جھیلیں گے ان میں سے یہ ہوگا تریدن، انہیں ملک بدر، شہر بدر، وطن بدر کر دیا جائے گا، تشریدن، ادھر ادھر شہروں میں پھرائے جائے گا انہیں، حتی ترفع رایات سود من المشرق، یہاں تک کہ مشرق سے سیاہ پرچم نکل آئیں گے، فیسألون الحق فلا یؤتونہ، حق مانگیں گے ان کو حق نہیں دیا جائے گا، ثم یسألونہ، پھر مانگیں گے ادھر ادھر ہر جگہ حق کے لیے جائیں گے، میرے اہل بیت نہیں ملے گا، ان کو حق نہیں دیا جائے گا، ثم یسألونہ فلا یؤتونہ، 3 دفعہ کہا فلا یؤتونہ، انہیں حق نہیں ملے گا، یہاں تک کہ فیقاتلون، ان سے جنگ کی جائے گی۔ پورے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تاریخ بیان ہو گئی ان جملوں میں، فیقاتلون فینصرون فمن ادرکہ، یہاں تک کہ وہ موقع آ جائے گا کہ جب ان کی نصرت کی جائے گی، وہ کب کی جائے گی؟ 12ویں امام کی بات ہو رہی ہے، فمن ادرکہ منکم ومن اعقابکم فلیأتی امام اہل بیت، تم میں سے، تمہاری نسلوں میں سے کوئی بھی ایسے اہل بیت میں سے ایسے شخص کو پالے کہ جو جب اس سے جنگ کی جائے تو اس کی نصرت ہو رہی ہو، یعنی اللہ کی جانب سے اس کی نصرت، کوئی بھی ایسے شخص کو پالے تو اس کا ساتھ دے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یقاتلون، یعنی ان سے جنگ کی جائے گی، ٹھیک ہے، فینصرون، پھر ان کی مدد کی جائے گی، فمن ادرکہ منکم او من اعقابکم فلیأتی امام اہل بیتی، اسے چاہیے کہ میرے اہل بیت میں سے جو امام ہے اس کے پاس آئے، چاہے ولو حبوا علی الثلج، کیا مطلب؟ چاہے برف کے اوپر، حبوا کسے کہتے ہیں؟ حبوا گھٹنیوں کے بل چلنے کو بھی کہتے ہیں، چاہے برف پہ رگڑ کے چل کے مشکلات سے ان تک پہنچنا پڑے، چل کے آؤ، ان کے دامن تھامو اور ان کا ہاتھ تھامو، ٹھیک ہے۔ فإنها رایات الہدیٰ، سب سے بہترین ہدایت والے پرچم وہی ہوں گے، یدفعونها الى رجل من اہل بیتی یواتی اسمہ اسمی، جن کا نام میرے ہم نام ہوگا، واسم ابیہ اسمہ، ابھی یہاں لکھا میں نے یہیں کا بیان کیا تھا، ابنی تھا، اور وہ اس پہ بھی جوابات دیے گئے ہیں، فیملک الارض، وہ زمین کو مالک بن جائیں گے، حاکم بن جائیں گے، بادشاہ ہوں گے، فیملؤها قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما، جس طرح ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی وہ عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں اسی روایت کے ذیل میں لکھا ہوا ہے کہ باقاعدہ اصحاب تقاضا کرتے تھے کہ عدل قائم کرنے والا کوئی آئے، یہاں تک کہ معروف یہ ہے کہ منذ اواسط القرن الاول الہجری، پہلی ہجری کے اوسط درمیان میں، وہاں سے ہی دیکھا گیا عبداللہ ابن عمر ابن عاص کو طبقہ علی الامام الحسین، اس حدیث کو کس پہ اپلائی کیا؟ امام حسین پہ، کہ یہ رسول نے جو خبر دی ہے یہ امام حسین کے حوالے سے دی ہے، یہی ہے مہدی، ان کے ہاتھ میں بیعت۔ کب کی بات ہو رہی ہے؟ جب باقاعدہ فرزدق امام حسین سے مل کے آ رہا تھا تو اس نے کیا کہا، بلکہ روایت ہم پڑھی لیتے ہیں تیزی سے، فرزدق سے روایت نقل کی ہے حشام نے اپنی سند کے ساتھ، شاعر جو ہے فرزدق کے راستے میں، کوفہ کے راستے میں دیکھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ جا رہے ہیں، رآ عبداللہ ابن عمر عاص کو دیکھا، تو عبداللہ ابن عمر عاص نے پوچھا کہ عمر عاص، جی ہاں عمر عاص، فسألنی فاخبرته بلقاء الحسین، میں نے کہا حسین ابن علی سے میری ملاقات ہوئی، تو اس نے مجھ سے کہا، عبداللہ ابن عمر عاص نے کہا، یہ کون عمر عاص ہے؟ ٹھیک ہے جو بھی ہے، ویلک، ہلاکت ہو تیرے لیے، ویل ہو تیرے لیے، فہلا اتبعتہ، تو نے حسین ابن علی کی پیروی نہیں کی، کیوں بھائی؟ فواللہ لیمکنن، حسین ابن علی وہ ہیں جو جن کے ہاتھ میں وہ جو قرآن کی آیت ہے نا، یمکنن لہم، لیملکن ہے، ٹھیک ہے، سورہ نور کی آیت ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، آیت نمبر 55، ٹھیک ہے، ولا یمکنن لہم فی، ٹھیک ہے، وہ یمکنن بھی ان کے لیے ہم راستہ ہموار کر دیں گے، ان کے لیے ارض کو، زمین کو ہم آمادہ کر دیں گے، ان کے ہاتھ میں حکومت دے دیں گے، ولا یملکن اگر لکھا ہے تو وہ بھی صحیح ہے، ان کے ہاتھ میں حکومت عطا کر دیں گے اور ان کی ہاتھ میں بادشاہی عطا کر دیں گے، تو یہ بھی معنی دونوں صحیح ہے۔ ولا یجوز السلاح فیہ، ان کے خلاف اسلحہ نکالنا جائز نہیں ہے، ولا فی اصحابہ، ان کے اصحاب کے خلاف بھی ہے۔ قال، تو اچھا یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟
امام حسین کو کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ یہی مہدی ہیں. ٹھیک ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ فرزدق نے کہا میں نے چاہا کہ وہاں جا کے مل جاؤں، لیکن جب میرے دل میں یہ بات آئی کہ نہیں بھائی، میں نے انبیاء کو دیکھا کہ انبیاء کو بھی قتل کر دیا گیا، تو میں تو نہیں گیا. ٹھیک ہے. وصدنی ذالک عن اللحا. اس کے علاوہ کہا وکانا اہل ذالک الزمان یقولون، اس زمانے کے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ینتظرونہ فی کل یوم ولیلہ ذالک الامر، اس امر کو یعنی ظہور کی انتظار کرتے تھے ہر دن ہر رات. وقال، یہاں تک کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ لا تبلغ الشجرہ ولا النخل ولا صغیر حتی یظہر هذا الامر. ٹھیک ہے. لا تبلغ یعنی یہ درخت تک نہیں پہنچو گے یہ معاملہ حل ہو جائے گا، امام آ جائیں گے، آخری امام آ جائیں گے جن کی بشارت دی. اور یہ روایات میں بھی ملا، تاریخ میں بھی ملا. وہ اسدی قبیلے کے ایک شخص آ کے باقاعدہ صحرا میں بیٹھا کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور ایک شخص روایت کرتا ہے کہ آقا حکیم دامت ذلہ بھی اپنی کتاب میں روایت نقل کرتے ہیں فاجعۃ الطف میں کہ یہ اسدی قبیلے کا شخص صحرا میں آ کے بیٹھ جایا کرتا تھا. ایک شخص اپنے باپ سے روایت کرتا ہے کہ میرے باپ نے کہا کہ جب میں یہاں سے گزرتا ہوں صحرا میں یہ بیٹھا ہوتا ہے اکیلے، یہ کیا وجہ ہے؟ پوچھے جا کے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہوتے صحرا میں، نہ پانی کا نہ کھانے کا سامان، یہاں کی کیوں بیٹھتے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے خبر دی گئی ہے کہ اس سرزمین پہ حسین ابن علی آئیں گے، ان کے انتظار میں بیٹھا ہوں، اور مجھے یہ بھی خبر دی گئی وہ یہی شہید ہوں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے دیدار کروں اور ان کے ساتھ شہید ہو جاؤں. اور کمال یہ ہے کہ اب کتنے عرصے رہا یہ معاملہ یہ نہیں پتا، لیکن یہ لکھا ہے کہ جب بھی ہم وہاں سے گزرتے تو بیٹھا ہوتا تھا، مہینے سالوں کب تک بیٹھا ہوتا تھا نہیں پتا. کہتے ہیں کہ جب کربلا کا واقعہ ہوا تو میرے باپ نے کہا چلو ذرا دیکھیں تو وہ جو اسدی جوان تھا وہ کہاں ہے. تو ہم گئے، دیکھ رہے تھے تو امام حسین کے لشکر میں شہید ہونے والوں میں وہ اسدی جوان بھی شہید تھا، شہدائے کربلا میں شامل منتظر تھا. ایک بڑا موضوع ہے، بہت اہم موضوع ہے کہ اصحاب ابا عبداللہ الحسین کا انتظار اور 12ویں امام کے اصحاب، ان میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے باقاعدہ. تو اس وقت بھی 12ویں امام کے منتظر تھے وہ کہ وہ آئیں گے. بھائی نبی نے خبر دے دی کہ یہاں شہید ہوں گے، امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بھی حدیث ہے. تو یعنی لوگوں کو کچھ کنفیوژن تھی کہ آیا یہی ہے جن کے بارے میں نبی نے کہا یا وہ بعد میں آئیں گے، لیکن کچھ بھی ہے حسین ابن علی نبی کے نواسے ہیں، ان کے حوالے سے حدیث ہے. یہ فرما رہے کہہ رہے ہیں. لیکن عبداللہ ابن عمر ابن خطاب نے کہا کہ زعم ایمانہ بظہور المسلم، انہوں نے کہا نہیں، ایک ہاشمی جو ہے اصلاح کرنے والے آئیں گے، وہ آخری زمانے میں آئیں گے، یہ آخری زمانہ نہیں ہے. تو انہوں نے یہ تدویق کی امام حسین اسلام کے جس نے کہا نا جی رغم، اچھا رغم، لیکن عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رغم ایمانی ہی، رغم بھی صحیح ہے، رغم ایمانی کا مطلب یہ ہو جائے گا باوجود اس کے کہ وہ ایمان رکھتے تھے غیب پہ. عبداللہ ابن عمر کی بات کر رہے ہیں، یعنی 12ویں امام کے قائل ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہ 12ویں یہ نہیں ہے مہدی. امام حسین کو کہا یہ مہدی نہیں ہے، وہ آخری زمانے میں آئیں گے. زعم ایمانہ، رغم ایمانہ، رغم ایمانی ہی ہو جائے گا، پھر وہ ایمان ہو نہیں ہوگا. اپنے ایمان کے باوجود 12ویں امام مصلح آخر میں اصلاح کرنے والا آئے گا، اس کے یقین کے باوجود کہتے تھے نہیں یہ وہ نہیں ہے، یہ آخری زمانے میں آئیں گے. امام حسین وہ نہیں ہے. لعدم کونی فی آخری زمان فقط قال یحییٰ ابن معین، یحییٰ ابن معین نے کہا یہی والی چیزیں جو آگے ذکر ہوئی. عجل حسین قدرہ واللہ لو ادرکتہ، حسین ابن علی کی شہادت ہو گئی، اگر میں انہیں پا لیتا تو میں انہیں جانے نہیں دیتا. اور یہ والی باتیں کی ہیں. حقیقت میں ہمارے پاس جو اہم چیز ہے کہ اصحاب میں بھی لوگ 12ویں امام کے منتظر تھے. روایات کس بات پہ تاکید کر رہی ہیں کہ عبداللہ ابن عمر 12ویں امام کے آنے کے باقاعدہ عقیدہ رکھتے تھے. یہ فرما رہے ہیں ایمان عبداللہ ابن عمر بظہور المہدی الہاشمی فی آخر الزمان. الامر الثانی، یہ انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں بیان کر دیں گے. اس میں کیا ہے امر ثانی میں؟ ابھی تک ہم نے کیا پڑھ لیا ان احادیث میں؟ 12ویں امام کے حوالے سے احادیث. اب وہ کتابیں ذکر ہوں گی جن میں اہل سنت کی کتابیں جن میں 12ویں امام کا ذکر موجود ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے نسخے موجود ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. احسن اللہ الیک.